صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے۔ اے بلاک اسٹور مارکیٹ، ماڈل ٹاؤن، لاہور میں۔ گوگا نقیبیہ زندہ باد، گوگا نقیبیہ زندہ باد۔ گمشدہ، نام خادم حسین، ولد عبدالرزاق، عمر 25 سال، لاپتہ ہونے کا وقت 26/4/2021، آخری مرتبہ دیکھے جانے کا مقام اورنگی ٹاؤن کراچی۔ کسی بھی قسم کی معلومات کی صورت میں انصار برنی ٹرسٹ سے رابطہ کیجیے۔ فون نمبر 0300 060 2202 03335 234 325۔ پلیز ہیلپ us۔ انصار برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل۔ بہت سی عمر آپ نے فلم لائن کو تھی، جس میں اردو پنجابی فلموں میں آپ نے جلوہ گر ہوئے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے نامور فیشن ڈیزائنر جناب بی جی صاحب کے بھی آپ ہیرو رہے، ڈائریکشن میں بھی آئے، اداکاری میں بھی آئے، ایز اے اسسٹنٹ عابدت علی کے ساتھ بھی کام کیا، اپنی ڈائریکشن میں بھی۔ ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ ایک نام سن رہا ہوں، ورنہ گجر کے بغیر تو اسٹوڈیو میں نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے۔ یہ گوالا بہت اچھا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے مراد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی ترقیاں دے۔ اس پہ آپ فلم پہ کوئی تھوڑا سا کمنٹس دیں مجھے۔ تھینک یو شیخ صاحب۔ السلام علیکم ویور۔ یہ فلم گوالا جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 6 ماہ کا تھا جب میں فلم لائن میں آیا تھا۔ میں نے 3 سال زیادہ بتا دی۔ تو گود سے لے کے تقریباً 14-15 سال تک میں چائلڈ اسٹار ایکٹر کام کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد آخری فلم میری سلطانہ ڈاکو تھی۔ اس کے جو ڈائریکٹر تھے مظفر طاہر صاحب، وہ ڈائریکشن میں میرے روحانی استاد ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے اس لائن پہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ایکٹر بننا ہے تو 5-6 برس کے لیے تم غائب ہو جاؤ اور پوری تیاری کر کے آؤ۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ بچپن سے فلم لائن میں ہے، اگر اس کے گھر والے اب اس کو پائیں گے تو وہ اس کو واپس نہیں آنے دیں گے، لہذا اسے یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کو کوئی کام سکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ادھر ادھر دیکھو، جو آپ کو کام اچھا لگتا ہے وہ کرو۔ وہ میں نے پھر اسٹوڈیو میں جو ٹیکنیکل کام تھے ان پہ نگاہ کی، تو میں حالانکہ فوٹوگرافر بننا چاہتا تھا، تو لیکن اس کے باوجود مظفر صاحب نے کہا کہ نہیں تو ایکٹر ہے، لہٰذا ڈائریکشن والے پاسے آ جاؤ، وہ تیرے لیے ٹھیک ہے، کم از کم ایکٹر کر کے تو دس سکے گا۔
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ 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 ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦਾ ਸਾਥ। ਕਰਦਾ 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 ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੈਦਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਨ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ इंशाअल्लाह। ਤੇ अब जो सूरत हाल है फिल्म गवाला की, बहुत सारी फिल्में गुजरों पे बनी हैं, जग्गा गुजर, फलाना गुजर। तो ये मेरी फिल्म गवाला है। ये गवाले जो होते हैं ना, ये गुजर नहीं होते, गुजरों के काम ये करते हैं, यानी कि भैंसें भी इनके पास होती हैं, उनका दूध भी ये दोते हैं, उनको सेल भी करते हैं, भैंसों का बिजनेस भी करते हैं, उसमें अराई भी हैं, उसमें बलोच भी हैं, उसमें सारी कौमों के लोग हैं। जो भी ये काम करता है वो गवाला है। ठीक। तो लिहाजा मैंने किसी कौम को फोकस नहीं किया, मैंने उन गवालों को फोकस किया है कि जो उनका काम है, जो उनका बिजनेस है, जो उनके मसाइल हैं। तो उनके मसाइल जो है वो तो चंगेज़ खां के दौर से शुरू हुए हुए हैं। मंगोलों ने कभी किसी मतलब माना नहीं माना, वो आगे आगे सफ़र करते रहे, करते करते हिंदुस्तान में बस गए। हिंदुस्तान में जब तकसीम हुई तो तकसीम करके वो पाकिस्तान में आ गए और इनके लिए प्लान बनाया कि इनको इस शहर से भी निकाल दिया जाए। तो ये लाहौर शहर का सच्चा वाक़या है जिस पर मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो जब इनको बाहर निकाला तो इन्होंने एहतजाज किया, फिर उसके बाद इनके लिए गवाला कॉलोनी अनाउंस की गई, उसमें ये सब शिफ्ट हो गए। लेकिन जो लाहौर के लोग थे उन्होंने इस काम को खैरबाद कह दिया कि जब हमारा मतलब यहाँ मसले मसाइल ही नहीं हो रहे, 47 से हम हिजरत करके यहाँ आए हैं, हमें यहाँ नहीं टिकने दे रहे, तो वहाँ कहाँ टिकने देंगे, हम ये काम ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने जो मुखलिस पाकिस्तानी थे सब ने ये काम छोड़ दिया, और जो बाहर से आए थे लोग, कोई फैसलाबाद से, कोई किधर से, कोई बलूचिस्तान से, कोई कहीं से, कोई पेशावर से, तो सिंध से, बहुत सारे लोग आके उस गवाला कॉलोनी में बस गए और जहां उन्होंने गवालों के ख़िलाफ़ काम करने शुरू किए, जो गवालों के लिए परेशानी का बायस बने। लेकिन ये गवालों ने हिम्मत नहीं हारी। ये एक रियल वाक़या है। चौधरी अतीक साहब के वालिद साहब थे चौधरी गुलजार साहब, और चौधरी असलम चेयरमैन थे, दोनों बचपन के दोस्त थे। वो उन्होंने मिल के ये जद्दोजहद की और गवालों को हुकूक दिलाने के लिए आज तक जंग लड़ रहे हैं। तो वो जंग जो है वो अभी पूरी नहीं हुई, किसी भी हुकूमत ने उनको पूरे हुकूक नहीं दिए। अब यही हुकूक हासिल करने के लिए चौधरी अतीक साहब मीडिया की जंग लड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की है गवाला, और एक माहनामा इंटरनेशनल गवाला के नाम से अनाउंस किया है, जिसको वो मतलब लॉन्च करेंगे। तो इंशाल्लाह आप सबको बताएंगे। तो वो इंटरनेशनल गवाला होगा, पूरी दुनिया के गवाले, जो भी ये मिल्क का काम और जानवरों का काम करता है, वो बकरियों का दूध हो, वो भैंसों का दूध हो, वो गाय का दूध हो, वो ऊँटों का दूध हो, वो कोई भी दूध हो, जो मिल्क का काम है वो गवाले करते हैं और इनका बिजनेस करते हैं। तो अब ये है कि ये फिल्म तो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है इसका। ज़िम्मेदारी इन्होंने मुझ पर राइटिंग की भी डाली है, और मैं राइटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी कास्ट लूँ। लेकिन अगर अच्छी कास्ट पाकिस्तानी फिल्म के हिसाब से ना मिली, क्योंकि कराची तो भाई 10-10 करोड़ की फिल्म बन रही है, तो हम तो मतलब इस पोजीशन में नहीं है। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 करोड़ बड़ी मुश्किल से खर्च कर सकते हैं, वो भी अगर वहाँ से कोई रिटर्न हो। तो आजकल सिनेमा ऑनर जो है वो 50% ले रहे हैं,
تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت. مراد صاحب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں اور اپنے کام میں کامیاب کرے، اور ڈھیر سی دعائیں عوام کی بھی ہیں. فلمیں بنانا اس دور میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ بنائیں نہ بنائیں، کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری ہے، ساری دنیا اس کی زد میں آئی ہے. تو چودھری عتیق صاحب، یہ آپ نے سوچا کہ میں ان ڈائریکٹر کو لے کے یا ان میوزک ڈائریکٹر کو، رائٹر کو لے کے فلم بناؤں، اور جو آپ کی سوچ ہے نئی وہ ایک سامنے آئی ہے، میں نے بھی سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے، دیکھیں گے بھی، لوگ بھی دیکھیں گے. کیا سوچ کے آپ نے قدم بڑھایا ہے کہ اپنی گوالہ جو ہے برادری، اس کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، کس لیے، ذرا بتائیں. خان صاحب یہ اس طرح ہے کہ یہ ہمارے 1947 سے ہمارے والد صاحب کی یہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ادھر ہم نے یہ کیس گوالے کا لڑا ہے. بہت ہی تقریباً سمجھیں بہت ہی اسٹرگل، محنت ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی، ان سے آگے ہم لڑ رہے ہیں. یہ لڑائی اب ان کی یہ میں میڈیا پہ لا رہا ہوں، جس سے میرے ڈائریکٹر صاحب انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ یہ آپ کی جو لڑائی ہے یہ آپ میڈیا کے ذریعے لڑیں تو آپ کو بہت اچھی طرح آپ گوالے کو اسپانسر کر سکتے ہیں، گوالے کو آپ دنیا پہ دکھا سکتے ہیں کہ گوالا ہے کیا ہے. اصل دنیا کو پتہ ہی نہیں گوالا ہے کیا ہے. گوالا اصل ماں کا دوسرا روپ ہے. ماں بچے کو روتا ہے تو دودھ دیتی ہے، گوالا گھر کا دروازہ کھڑکا کے دودھ دیتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ گوالا خان صاحب یہ ہم نے گوالے کو پیٹ کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہم نے دنیا یہ گوالے کی مشکلیں ہیں جو گوالا ہجرت میں 1947 سے لے کے آج تک گوالے کا کوئی مطلب کہ ٹھکانا ہی نہیں ہے، کوئی ایک جگہ ہی نہیں اسے دے رہے. کبھی گوالے اٹھا تو چل لگے چل ادھر چل آگے چل، ہر دفعہ اس طرح ہمیں یہ پاکستان. اچھا عتیق صاحب میں یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں فلم لائن میں یہ جو چار دیواری، اس میں کئی ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو بھٹکاتے ہیں کہ آئیں جی 20 لاکھ میں 50 ہے. یہ 20-40 لاکھ 1 کروڑ کا کام نہیں ہے. اگر پیسہ اور عزت کمانی ہے تو یہ پیسے کا کام ہے اور ہمت کا کام ہے. تو آپ لے کے آئے ہمت عزم. انشاءاللہ خان صاحب یہ ہمارے گھر کا، ہمارے والد صاحب کا مشن ہے جو انہوں نے 1947 سے وہ لڑ رہے ہیں. اور وہی میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ ہم اب فلم پہ یہ لا رہے ہیں، میڈیا پہ لا رہے ہیں، یہ پیسہ ہر چیز انشاءاللہ یہ گوالے کے پاس بہت ہے، بہت دیکھیں ہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ ہم نے مشن جو میرے والد صاحب کا ہے وہ میں نے لانا ہے اور دنیا کو دکھانا ہے کہ گوالا ہے کیا. گوالا دکھ ہی بانٹ رہا ہے دنیا کے سب کے، لیکن گوالے کا دکھ کوئی نہیں جان رہا. یہ دکھانا ہے کہ گوالے کی کیا پریشانی ہے. گوالے کو اصل ماں کا دوسرا روپ ہے. گوالے کو لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں، یہ گندے لوگ جو بلیک مافیا لوگ، پانی ڈالنا، تیزاب، یہ وہ لوگوں جو ظلم کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے ہماری آنے والی نسلوں کو زہر پلا. جی سر، جی وہ بچوں سے ظلم ہو رہے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں میں یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ ہمارے سے نہیں ہے، یہ ہماری سرکار بھی کہہ گئی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ ہم سے نہیں ہیں. تو یہ ہم سے نہیں ہے، یہ گوالے کہتے ہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب. یہ بھی سب 2 نمبر کام ہو رہے ہیں. لفنڈر بعد یہ لوگ گوالے کو، صرف گوالے کو لوگ یہ نا خرابی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، پیٹ کر رہے ہیں. لیکن گوالا اصل روپ جو ان سے وہ ماں کا روپ ہے، سمجھے. ان لوگوں نے مافیا نے آ کے اندر یہ کچھ کمپنیوں نے 2 فیکٹریاں یہ. اچھا چودھری صاحب ایک اور، کہیں یہ تو نہیں کہ آپ اس میں کوئی ہیرو کا کریکٹر کر رہے ہیں؟ جیسے ایک روایت ہے کہ جو آیا پیسے لگانے وہ کہتا ہے جی مجھے ہیرو رو. نہیں خان صاحب، نہیں ایسا کوئی شوق نہیں ہے مجھے، نہ مجھے فلم کا پہلے شوق تھا. یہ تو صرف ہمارے بڑوں کی ایک جنگ تھی، وہ لڑی ہوئی. اور مجھے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ یار یہ آپ بہت اچھے طریقے سے میڈیا پہ لڑ سکتے ہو اور دنیا کو دکھا سکتے ہو کہ یہ گوالا ہے کیا ہے. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے گوالا. دنیا تو یہ سمجھتی ہے گجر ہے گوالا، یہ ہے گجر. یہ جس نے 2 برتن پیچھے ٹانگے ہوئے ہیں برتن دودھ والے، وہ گجر ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ارائی بھی ہے، تیلی بھی ہے، موچی، کمیار، جٹ، گجر سب ہے. یہ گوالا ایک پلیٹ فارم پہ ایک جھنڈے کے نیچے ایک گوالا ہے. بڑی خوشی ہوئی ہے جی آپ کو فیلڈ میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کی آرزویں پوری کرے، آپ کے والد صاحب کا سپنا پورا کرے. آپ کو بے لوث اور لالچی انسان نہیں ملا جو جس کا نام ہے مراد بن یوسف. یہ وہ شخص ہے کہ اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے آگے رویا نہیں. یہ رب کی طرف دیکھتا ہے، اور جو رب کی طرف دیکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں دیر آیا درست آیا. بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں, انشاءاللہ. بچپن سے کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فلم دل سے بنے گی اور کامیابی. خاطر یہ صرف فلم ہی نہیں, جسے ہم یہ روز نامچہ نکال رہے ہیں, ماں نامچہ نکال رہے ہیں گوالے کے نام سے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل روز نامچہ آئے گا آپ کا, یہ انشاءاللہ ہم قریب آپ دیکھیں گے. ماں نامہ یہ آپ تقریباً 2-4 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے. بہت مزیدار کام ہے یہ, آپ انشاءاللہ بڑی انجوائے کرے گی. بڑی بات ہے جی, اچھی بات ہے کہ آپ وہ کہتے تھے میں تو چلا ہوں منزل جانب کی طرح اکیلا ہی, لوگ آتے رہے کارواں بڑھتا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا کامیاب کرے کارواں, اور اس ٹیم کو سدا سلامت رکھے, اور یہ آنے والوں کو اسی طرح یہ تمام لوگوں کو اچھی فلمیں دے, اچھے گانے دے, اچھا میوزک دے, تاکہ لوگ وہ جو روایتی گانے آ رہے ہیں فلانے ان سے دور ہو جائیں. ماشاءاللہ جی, آپ نے بہت سی فلمیں لکھی, جن میں سے بڑی مشہور فلم آپ کی جو اس وقت کی حکومت کو برداشت بھی نہیں ہوئی تھی, یہ آدم, وہ آج بھی دوسری نسل کو یاد ہے. اچھے رائٹر ہیں, اچھے انسان ہیں. آج یہ جو گوالہ فلم بننے جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد بنائے اور لوگوں کو دیکھنے آئیں اور سنیما کے رونقیں دوبارہ بحال ہوں. عبداللہ چلی صاحب, آپ اس پہ کیا کمنٹس دیتے ہیں, کیا؟ میں یہ آدم کے بعد بہت سا کام کیا, پر یہ فلم جو ہے نا, اس کو میں یہ آدم کے بعد با مقصد فلم سمجھتے ہوئے اس کا کام شروع کیا ہے. میں نے 14-15 سال گانا نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا؟ کہ مجھے بے مقصد نہ میں نے زندگی میں کام کیا ہے اور نہ میں نے لکھا ہے. اب یہ عتیق چوہدری صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں, اور مراد صاحب انویسٹر اپنا ہدایتکار ہیں, مشتاق علی موسیقار ہیں. انہوں نے جب مجھے اپنا مراد صاحب نے سچویشن سنائی اور کہانی کے کچھ جو تھے نا سیکوینس, وہ مجھے سنائے اور مجھے اتنے اچھے لگے کہ میں نے کہا میں یہ کام کروں, اور اس فلم کو با مقصد سمجھتے ہوئے میں اس کام پہ لگا ہوا ہوں. اللہ کرے مجھے توفیق عطا فرمائے اور میں اس با مقصد کام کا شریک کار رہوں. آمین ثم آمین. جناب ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ ماشاءاللہ آج کل ایک نئی فلم اور نیا نام, اچھا مجھے اس کا بجٹ کا بھی پتہ لگا ہے کہ عام روایتی وہ جو 2 نمبر ڈائریکٹر اور رائٹر کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ جو آئے انڈا چائے کھا لو باقی بھاڑ میں جائے, لیکن آپ کا پروڈیوسر لگا ہے کہ یار واقعی وہ لگائے گا 3-3.5 کروڑ روپے لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں گانا گایا ہے گوالے پہ, گوالہ فلم کا, اس کے 2 بول سر آپ ذرا. سر وہ اسی طرح ہماری سچویشن ہے گوالوں کی کہ جیسے کہ ملک بھی ہیں, ان میں جٹ بھی ہیں, زمیندار ہیں, ارائیں ہیں, ہر قوم میں گوالے ہوتے ہیں. جی جی جی. اور گوالا ایک میں وہی کہا جاتا ہے جو سپلائی کرتے ہیں دودھ وغیرہ. تو وہ میرے پاس سچویشن تھی تو وہ میں استائی آپ کو نظر کرتا ہوں, بلکہ پورے ناظرین جو دیکھیں گے یا سنیں گے اس میں یہ ہے کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ میں ساز کے بغیر استائی کہہ رہا ہوں. ہاں یہ ہے نہ ڈرنا نہ نسنا ایسے وطن دے وچ وسنا, حق مارا تو حق لے کے, حق مارا تو حق لے کے ساری دنیا نو دسنا ہے. ربا ساڈے اے پردان کدوں بنن گے انسان, اپنی جیباں بھرن دی خاطر حق غریباں دا ہے کان. ایتھے رکھ والیاں دا حق ایتھے رکھ, نہ ڈرنا نہ نسنا. ناظرین کو میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو سلام ہے, اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لازمن نہیں کہ ادھر ہی ہم کام کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے بیرون ملک میں بھی ہم ادھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جاتا ہے, وہاں پہ مینا صدف ہے, مینا صدف جی جو کہ ہماری فوک گلوکار ہیں, ادھر عارف لوہار کے ساتھ, اور مثلا اکرم رائی
جتنے یہ فوک گلوکار ہیں ہمارے ان کے ساتھ اس نے بہت زیادہ پرفارم کیا ہے. اس وقت وہ UK میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ادھر سے مجھے وہ کہہ دیتے ہیں. میں نے اس وقت 5-6 ان کے سانگ جو ہیں وہ کمپوزیشن میں نے ادھر ریکارڈ کی ہے, اور ادھر سے میں نے ان کو وہ میوزک ٹریک بھیجے ہیں. وہاں سے وہ ووکل کر کے دوبارہ مجھے یہاں پہ بھیج رہی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو میوزک ہمارا آنے والا ہے, میری مین بات کرنے کا مقصد یہ ہے وہ انڈو پاکستان میں مشترکہ ریلیز ہوگا, انڈیا اور پاکستان میں. وہ کچھ ایسی ہیں ہماری کلچر کے حوالے سے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ اپنا کیا ہے لائے بھی نہ گئی تھی بجائی بھی نہ گئی. میرے ماردہ جہان میں نے سارا تیری میری ہے جو ٹوٹ گئی سونی جی میں ٹوٹتا امر تو تارا, وہ ہمارے گلوکار ہیں ادھر. ہاں جی تو وہ اور مینا صدف کمپوزیشن میں نے یہیں پہ ریکارڈ کی ہے پاکستان میں, لیکن ووکل ان کا جو ہے وہ UK میں لندن میں کر رہے ہیں. وہاں پہ جیسے ہی وہ آئے گا میں ان شاء اللہ تعالیٰ ناظرین کی خدمت میں وہ بھی پیش. اچھا, ابھی حکومت پنجاب نے آپ کو کوئی پیسے بھی دیے ہیں سنا ہے, انعام وغیرہ, یا آپ کی سرپرستی کی ہاں نہیں, وہ یہ ہے کہ سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے, لیکن یہ کچھ خاص اللہ کا کرم ہے ہمارے تک وہ نہیں آئے. اچھا جی, ہاں جی, بڑا مزہ ہے. جی میرے دادا جی ظفر صاحب, انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں ہی راجہ فلم کے گانے, اظہار بزمی صاحب, رشید اترے صاحب, جتنے پرانے میوزک ڈائریکٹر ہیں سارے, صفدر صاحب, جتنے بھی بڑے نام فلموں والے ڈائریکٹر ہوئے ہیں ان کے سارے گانے میرے دادا جی ظفر صاحب نے بجائے ہیں ڈھولک پہ. میں ان کا بولتا ہوں ظفر صاحب کا, اور مائک ڈیئر ریاض صاحب, انہوں نے اشفاق علی صاحب کے بہت گانے ارینج کیے ہیں, ان کے والد صاحب کے بہت گانے ارینج کیے ہیں, مشتاق علی صاحب کے, تو میں ان کا بھی دیجا. تو میں ڈھولک اقبال صاحب ڈھولک والے پاکستان میں, بالا ڈھولک والے, میں ان کا بھی دیجا. بہت بہت شکریہ جی, تھینک. کیا نام ہے سر آپ کا؟ شہباز علی شہباز صاحب, یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ڈھولک بجاتے ہیں, یا طبلہ بھی بجاتے ہوں گے؟ سر میرا بھی یہ بچپن سے ہی کام ہے. اشفاق علی صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, جی صاحب ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں, اور مراد صاحب ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں سارے, اور یہ جن کی پکچر میں انہوں نے مجھے بلایا ہے ڈھولک کے لیے, اشفاق صاحب نے, بڑی مہربانی. اچھا, کوئی پرانے گانے پہ آپ ذرا تھوڑی سی ڈھولک بجائیں, پرانے. پرانے گانے آپ پرانی یاد تازہ کرا دیا آپ نے محلے دار کی. کیا یوسف خان, کیا نبیلہ, کیا اسد بخاری صاحب یاد کرا دیے. اچھا یہ بتائیں, یہ گانا آپ کے والد صاحب نے؟ جی میرے والد صاحب مشتاق علی صاحب نے کمپوزیشن ہے, بلکہ یہ لکھا بھی میرے والد صاحب کا ہوا ہے, مشتاق علی صاحب نے. جی, اور یہ فلم تھی محلے دار, اور اس وقت میں 6 سال کا تھا. ٹائٹل کر رہے تھے ہمارے بہت اچھے پیارے زلفی صاحب. جی زلفی صاحب تھے, اور اس فلم میں میرا ٹائٹل ہے معاون موسیقی اشفاق علی. اچھا, کیا کہتے ہیں وہ جو موسیقار تھے جو جن کے گانے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں, آپ یادیں دل میں بسی ہیں ان گانوں کی؟ وہ بات تو آپ کی بہت اچھی ہے. اس وقت کام کو کام سمجھ کے کیا جاتا تھا,
آج کا جو کام ہے ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ کام ہے جو ہم اپنے گھر میں بھی نہیں جا کے سنا سکتے کسی کو کہ یار آج ہم نے یہ کیا یا کیا کرنا ہے۔ ہاں حال ہی میں میرا ایک بہت سپرٹ گیت ہوا تھا، نیٹ میں زراعت کی طرف سے مجھے 45,000 کا مجھے انعام کا بھی ملا تھا۔ تو وہ یہی تھا کہ چھڑ نوکری پہلی آواز سجنا، چھڑ نوکری پہلی آواز سجنا تے وچ نوکری کچھ نہیں پیا سجنا، تو پتر زمینداراں دا تو قرض تے مجھے لا سجنا۔ واہ جی واہ، چھڑ نوکری تھینک یو جی۔ بہت سی فلمیں آئی، اللہ تعالیٰ اس فلم لائن کو دوبارہ چار دیواری پہ روم کے لائے، نئی فلموں کے نام نئے آ رہے ہیں، ڈائریکٹر ماشاءاللہ سلجھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں منجے ہوئے۔ آج ہم نے ایک نیا نام سنا اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جب لوگ سنیں گے سینما طرف بھاگیں گے۔ گجروں سے جان چھوٹی، بدماشوں سے جان چھوٹی، گوالا اور جلدی سینما گھروں کی زینت بنے گی، اور آئیے ضرور فیملی کو لے کے آئیے، کیوں کہ یہ فیملی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ کیمرہ مین امجد کے ساتھ اشرف خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔